ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات سامعین محترم، قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو، جو بھی تم میں سے دو چیزیں لے کر آئے گا، اللہ فرما رہا ہے میرا اس سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے۔ اے میرا اللہ تیرا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لہم مغفرتن، میں مہربان اللہ ان کے سارے گناہ بخش دوں، وَأَجْرٌ عظیم، اور میں اپنے کرم کے مطابق اجر بھی ان کو عظیم عطا کروں۔ لہٰذا آپ نے 2 دن اسی موضوع پہ گفتگو سماعت فرمائی کہ ایمان اور عمل صالح، اللہ کہہ رہے 2 چیزیں تمہارے دامن میں ہوں گی تو تم تب کامیاب ہوں گے۔ پہلی چیز کا نام ہے ایمان۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم نے علماء مفسرین، تفسیر قرآن لکھنے والے، ہم نے شیعہ علماء کی کتابیں دیکھی تو یہ روایت ملی، جب ہم نے علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر علامہ زمخشری کی کتاب تفسیر قرآن الکشاف دیکھی تو انہوں نے بھی روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی قرآن میں لکھا ہو اے ایمان والو، اس سے مراد ہے اے علی والو، یا علی، اس سے مراد کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں علی والا خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہے کہ تجھ سے اللہ قرآن میں باتیں کر رہا ہے۔
اور دوسرا اس آیت میں اللہ نے علی والوں کو ایک اور عظمت بخش دی. کیا اللہ نے وعدہ کیا؟ وعدہ تو کیا علی والوں سے. گویا اللہ بھی وعدہ کر رہا ہے علی والوں سے. کس کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا. گویا اللہ نے یہ بتا دیا جس کے دل میں نور ولایت علی نہیں ہے وہ بندہ اس لائق نہیں میں اللہ اسے معاف کر دوں. اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ. یہ جو محبت علی اور اولاد علی ہے یہ کوئی معمولی یہ نعمت نہیں ہے. یہ اللہ نے بے مانگے محبت علی عطا بے مانگے. یہ نہ کسی سٹور سے ملتی ہے نہ یہ کسی بڑے سپر مال سے ملتی ہے نہ مارکیٹ اور بازار سے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ تحفہ ہے. یہ اللہ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھیں میں مثلا مثال کے طور پہ آپ کے اس مجلس اعضاء میں باہر مثلا سبیل لگی ہے پانی کی یا دودھ کی. عام طور پہ اہل ایمان محرم میں یا سفر میں مجالس میں سبیل کا اہتمام کرتے ہیں. مثلا سبیل لگی ہے اور اس پہ میں پانی تقسیم کر رہا ہوں. آپ آئے آپ نے کہا قبلہ ہمیں بھی پانی دیں. اب پانی تو اور بھی بہت سارے. میں نے پانی جب آپ کو دینا چاہا تو میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے گندے مٹی والے. کچھ گلاس تھے جو خون میں آلودہ تھے نجس تھے. آپ نے پانی مانگا میں نے گندے گلاس مٹی والے میں یا خون والے میں پانی آپ کو دے دیا. آپ کہیں گے یہ مولانا صاحب یہی نجف سے پڑھ کر آئے ہیں. ایک پاک چیز کو پانی کو گندا اور خراب اور نجس کر کے دے رہے ہیں. اور میرا دوست ذرا فکر کر جب تیری اور میری عقل پسند نہیں کرتی ایک پانی کو گندا اور نجس کریں جو خالق عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے. ولایت علی کا نور نجس دل میں ڈال دے. یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ولایت علی کا پاک نور ایک نجس دل میں. اس لیے میرے پانچویں تاجدار ولایت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں جب اپنے دل میں ہم آل محمد کی ولا کی ٹھنڈک محسوس کرو تو جا کے اپنی ماؤں کا شکریہ ادا. یہ ماؤں کی طہارت کا اثر ہے. اور فقط جہاں تک نہیں ایک روایت ہے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرمائے آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں میرے اصحاب سن لو مجھ نبی کی زبان سے جب بھی علی تمہارے محلے سے گزرے تمہارے دروازوں سے گزرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لو دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بچوں سے پوچھو علی کی طرف اشارہ کر کے اتحب ھذا الفتى اے میرے بیٹے بتا کیا تو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے. فَإِن يَقِرُّ اگر وہ علی کی محبت کا اقرار کریں تو اپنے گھر جا کے اللہ کا شکریہ ادا کرو. وَإِنْ أَنْكَرُوا عَنْ حُبِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ اگر تمہاری اولاد علی کی محبت کا انکار کر دے تو پھر کیا کرو اپنے گھروں میں جا کر فَطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ جا کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دو لِأَنَّهُنَّ خَائِنَاتٍ اس لیے وہ خائن عورتیں ہیں جو تمہاری نسلیں نہیں غیروں کی نسلیں پال رہی. یا علی
لہٰذا یہ محبت علی، یہ محبت محمد و آل محمد اللہ پاک صلبوں میں رکھتا ہے۔ اور میں ایک بات کو، ایک فضیلت کی بات، چونکہ عظمت کی بات ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت جو، محمد و آل محمد۔ لہٰذا یعنی ولایت اہل بیت کتنی عظیم نعمت ہے۔ روایت ہے جب اسلام کی پہلی جنگ بدر جب فتح ہوئی، اب اللہ نے کیا تمغہ عطا کیا۔ جنگ بدر کے بعد حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، میں اور آپ قسمیں کھائیں اور ہے۔ بھئی کسی کو اپنی بات میں یقین دلوانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، میرا اللہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس لیے کہ آگے بات بڑی اہم ہے۔ اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہے آلیت نفسی، اور میرا حبیب مجھے اپنی ذات کی قسم، لا الہم حب علی ابن ابی طالب فی قلب الا احببتو، اے رسول خدا، حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، میں اس وقت تک کسی دل میں علی کی محبت ڈالتا نہیں جب تک اس دل سے میں اللہ محبت نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، آل محمد دشمنات لعنت، بے شمار، صلوات پر آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ لہٰذا آل محمد کی ولا، مولا علی کی محبت، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو ماؤں کی طہارت سے ملی ہے، یہ ماؤں کی طہارت سے، اور اللہ کا یہ فضل ہے، یہ عنایت ہے۔ پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تب بھی اللہ کی بے مانگے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں قربان جاؤں، سید رسول کیا فرماتے ہیں، ایک روایت فضیلت کی سنا کے میں پیغام کی طرف آؤں۔ سید رسول فرماتے ہیں من احب علی جن، اے علی کے حبدارو، نبی فرماتے من احب علی ومات علی حبہ، علی کا حبدارو مرتے وقت بھی علی کی ولایت و محبت پر مرے، جب یہ مرتا ہے صافحتہ الملائکہ، معصوم فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، وزارتہ ارواح الانبیاء، انبیاء ما سبق کی ارواح جنت سے اس مومن کی زیارت کرنے مل کے بلند تر صلوات، اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ، فضائل علی ماشاءاللہ، یقیناً یہ آل محمد کے فضائل کمال، اس سے معرفت آل محمد میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جہاں آل محمد کے فضائل سے ہماری معرفت بڑھتی ہے، آل محمد کی سیرت سننے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے کردار، ان کی تعلیمات نے فائدہ دینا ہے تو وہ علی والوں کو دینے، وہ علی والوں کو فائدہ دینے۔ لاکھ کوئی دشمن علی سجدے گزار بن جائے، اللہ نے اس کے منہ پہ مارنے، لاکھ کوئی دشمن علی حاجی بن جائے، اللہ نے وہ اس کے منہ پہ مارنا ہے، جب تک دل میں علی اور اولاد علی کی محبت نہیں ہے اللہ بھی کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔
یہ آل محمد کی جو ولا اور محبت ہے یہ اتحاد اتفاق کا درس دیتی ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال بتاؤں آپ کو، یہی فرش عزا ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرش عزا ہے۔ آپ مجالس کرتے امام بارگاہ میں، مسجد میں، گھروں میں، کتنے لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر نہ آئے، قربان جاؤں زہرا کے لال کا یہ فرش اتنا بابرکت ہے، روٹھے ہوئے اپنی ناراضگیاں بھول جاتے ہیں، حسین کے ذکر پہ سب شامل ہوتا ہے۔ یہی تو امام حسین کی مظلومیت کا یہ فرش عزا پیغام دے رہا ہے۔ اے آل محمد کے چاہنے والو، اے عزادارو، اتحاد کے ساتھ جمع ہو جاؤ، حسینیت کے نام پہ جمع ہو جاؤ۔ آج دشمن یہ نہیں دیکھتا یہ کس پارٹی سے ہے، دشمن یہ دیکھتا ہے اس کے کلمہ میں علی ولی اللہ ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دشمن یہ دیکھتا ہے یہ سید ہیں، یہ ملک ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، وہ یہ دیکھتا ہے اس کے کلمہ میں ہے علی ولی اللہ۔ اور یہ جب حسین کے ایام کے عزا آتے ہیں یہ سارے مل کے ایک حلقے میں یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ہم سب ایک ہیں، تو آپ خود عمل سے بھی ایک بن کے دکھائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ یہ فرش عزا ہمیں وحدت کا، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں آپ کے علاقے میں یہ جو مجالس عزا ان کو تقویت دیں۔ یہ مجلس عزا یہ شاہ صاحب کے گھر میں نہیں ہو رہی، یہ آپ جتنے لوگ آئے ہیں یہ شاہ صاحب پہ احسان کرنے نہیں آئے ہیں، یہ آپ حسینیت کو تقویت دینے آئے ہیں، یہ اپنی محبت حسین ابن علی کا حق ادا کرنے آئے ہیں، یہ اپنے آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کی شفاعت کے قابل بنانے آئے ہیں۔ لہٰذا جب مجالس عزا ہو جائیں بھرپور کوشش کیا کریں۔ اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے مجلس میں بڑھ چڑھ کر کہ امام کی مجلس میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہے، یہ زہرا کے لال کا ذکر ہے، اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، چاہے کوئی بھی کرانے والا ہو، اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیا کریں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا جہاں آل محمد کی ولایت ہمارے لیے لازم ہے، وہاں آل محمد کی سیرت، ان کا پاک کردار، اللہ نے پاک ہستیوں کے کردار کی طرف ہمیں بلایا۔ علامہ اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ، جو بزرگان باخوبی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے شاید کچھ جوانوں نے بھی ان کو سنا ہو، بڑا عظیم جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، شکوہ کرتے تھے اپنی قوم کو منبر پہ، کہتے ہماری قوم بڑی بھولی ہے، جب جنت کی بات کریں کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم، جب کریں نا جنت کی بات کیا کہتے ہیں، جہاں وہ وہاں ہم، یعنی جہاں اہل بیت اور وہاں ہم، اور جب عمل کی بات کریں کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم۔ بھئی آپ کو عمل میں برابری نظر آتی ہے، آپ کو جنت میں نہیں آ رہی، لیکن ایک جملہ اس کے بعد میں کہا کرتا ہوں، میرا دوست تجھے آل محمد کی برابری کا حکم نہیں دیا، تجھے آل محمد کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان کی برابری میں گمراہی ہے، ان کی پیروی میں نجات ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل۔ لہٰذا محبت علی کا ثبوت اعمال صالح دی، دنیا والوں کو بتائیں۔ دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا جی، ہو سکتا ہے یہاں برادران اہل سنت بھی ہوں، چونکہ میں نے اپنے جوانوں اور بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا ہاتھ کھول کے، آپ
دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں علی کے طریقے پہ نماز پڑھوں. آپ نے روزہ کھولا کب؟ سورج کے غروب ہونے کے بعد سرخی بھی زائل ہو جائے. آپ بتاتے ہیں کہ میں جو قرآن کی آیت ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ تمام کرو. میں وارثان قرآن کے مطابق میں اس وقت روزہ، دنیا سمجھ جائے گی یہ جعفر صادق کے ماننے والے. ایسے آپ حج پہ جاتے ہیں اور آپ نے حج کے بعد طواف النساء کیا، دنیا والے جان جائیں گے یہ آل محمد کی فقہ کے اوپر عمل کرنے والے. لہٰذا معلوم ہوا یہ نیک اعمال ہماری پہچان کا وسیلہ ہیں. یہ بتاتے ہیں یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. یہ اعمال صالح ہمیں آل محمد کی پہچان کا وسیلہ بناتے ہیں. ہم اس قابل کہاں کہ ہم آل محمد کی برابری کریں. آل محمد کا کردار ہماری پہچان کا وسیلہ ہے، ہم ان کی پہچان کا وسیلہ نہیں ہیں. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. لہٰذا آل محمد جن کی ولا اور جن کی سیرت دونوں کو فرض کیا. آئیں ان کی ولایت کیسے ہونی چاہیے، ان کی ولایت کو سمجھے، کچھ ان کی محبت کے تقاضے کیا ہمارے اوپر. حضرت سلمان جو بڑی عظمت کے مالک، حضرت سلمان جس کو لوگ کہتے ہیں سلمان فارسی. روایت ہے ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ صلی کہتا ہے آپ اپنی محفلوں میں سلمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ امام کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا. فرماتے ہیں اس کو سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے. وہ رسول کا حقیقی غلام ہے، وہ محمدی ہے، فارسی نہ کہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اپنی محفلوں میں اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں پھر سن، میں صادق آل محمد اپنی محفلوں میں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے جو فخر محسوس کرتا ہوں، سلمان کے اندر 3 خصوصیات ہیں. سلمان کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں جو مجھ امام صادق کو بڑی اچھی لگتی ہیں. اس کی ان 3 باتوں کی وجہ سے جہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جہاں میں مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں، جہاں علی کا ذکر کرتا ہوں، وہاں سلمان کا ذکر کرتا ہوں. گویا امام صادق نے بتایا سلمان کے اندر ہے 3 باتیں جس کی وجہ سے وہ امام صادق کی نگاہ میں بنا محبوب، کہ اگر ہم بھی وہ 3 باتیں اپنا لیں تو اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں محبوب بن جائیں. اگر اجازت ہو تو وہ 3 باتیں سنیں. ایک صلوات پڑھے محمد واہل بھائی. 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی، امام فرماتے ہیں سلمان یحب الفقراء. حضرت سلمان کو غریبوں سے بڑی محبت. ایسا نہیں ہے کوئی غریب آ رہا ہو تو انسان راستہ بدل دے. سید الرسل غریبوں کو بھی بڑھ کے آگے سلام کرتے ہیں. اللہ رسول کی سیرت ہے سلام. اور آج ہماری مساجد میں ماشاءاللہ جو آپ عمل کرتے ہیں، جو دعائے امام زمان علیہ السلام سے پہلے عام مساجد میں مصافحہ کرتے ہیں. حدیث میں اگر آپ کسی عزیز سے مصافحہ کریں گے، اگر اس کے دل میں ہے کینہ، اس کے دل میں ہے نفرت، اس مصافحے کے صدقے اللہ اس کے دل سے وہ قدورت دور کر دے. اللہ اہل بیت تو ہمیں چاہ رہے ہیں مصافحوں کے ذریعے سے یعنی مومن کی عزت رہ جائے، اس کو جا کے معافیاں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، صرف مصافحہ کر لے. کیونکہ اگر غور کرے نا، یہی مصافحہ بھی تو ایک قسم کی معافی ہے. غور کرے میرے ہاتھوں میں ہے کہ نہیں، مصافحہ کر رہے.
مومن کے ہاتھ نکالے کیسے بن جاتے ہیں؟ ہمارے عرف میں ایسے نہیں کہتے مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ کی عزت کبھی بھرم رہ جائے، مومن کے دل بھی صاف ہو جائے. تو لہٰذا ائمہ اہل بیت غریبوں کو بھی سلام کرتے تھے. اگر کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے مال، منصب، کار، کوٹھی، جائیدادیں، جتنا بھی مال عطا کیا ہو رسول سے بڑھ کر نہیں. اللہ نے پوری کائنات کو رسول کی محبت میں خلق کیا. وہ بھی لوگوں کو سلام میں سبقت کرتے تھے. پہلے غلاموں کو سلام کرتے تھے، جو نبی کے غلام تھے رسول اللہ ان کو سلام کرتے تھے. مومن کی ایک شان ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا تمہاری زندگی لمبی ہو تو پھر لوگوں کو کثرت سے سلام کرو. اللہ اکبر. اور روایت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں میرے نانے کا فرمان ہے اگر کوئی تمہاری محفل میں آئے سلام نہ کرے اور بات شروع کرے وہ اس لائق نہیں اس کی بات کا جواب دیا جائے. اس لیے اس نے سلام نہیں کیا. لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جب صبح کو اٹھے ماں باپ کو السلام علیکم کرے. جب رشتہ داروں کے گھر، ماموں کے گھر جائیں بچوں کو سمجھائیں جا کے پہلے سلام کرو. چچا کے گھر جائے پہلے، خالہ کے گھر جائے پہلے، پھپھو کے گھر جائے پہلے، رشتہ داروں کے گھر جائے سلام کریں. یہ کیا حیوانوں کی طرف آپ نے دیکھا حیوانوں کو، بکریاں، بھیڑیں، بلی، یہ دوسرے حیوانات، نجس حیوان کتا، یہ گلیوں کوچوں میں جب کسی جگہ پہ جب چلتے ہیں تو منہ اٹھا کے چلتے ہیں. کبھی دیکھا یہ سلام کرتے ہیں؟ یہی تو دین سکھا رہا ہے اے انسانوں، اے مومنوں، حیوانوں والا طریقہ نہ اپناؤ. یہ حیوانوں کی روش ہے، منہ اٹھا کے انسان چلا جائے، بلکہ گزرنے والوں کو انسان سلام کرتا جائے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد. لہٰذا حضرت سلمان کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ غریبوں سے محبت کرتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے، ان کے دروازے پہ جاتے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ بھی ضرورت مند غریبوں کے دروازے پہ جاتے ہوں مدد کرنے کے لیے اور آپ واپس آئیں خوش ہوں آج میں مومن کی مدد کر کے آئے ہیں. بے شک اس کا ثواب ہے، لیکن جب دروازے پہ گئے نا ایک اور ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل الشیعہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص من سعی فی حاجت لأخی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے برادر مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے دروازے پہ جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ کوشش کرتا ہے، فلم ینصحہ، اور اس کو نصیحت نہیں کرتا، اس کی حاجت پوری کرتا ہے اس کو نصیحت نہیں کرتا، فقد خان اللہ ورسولہ، یہ بد نصیب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آئے. اب ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کرو حدیث کی کیا مطلب. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں او مومن کی حاجت برآوری کرنے والا، تو نے دیکھا تیرے علاقے میں کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی سید ہے، اس کے دروازے پہ گیا ہے آٹے کی بوری لے کے، اس کے دروازے پہ گیا ہے گوشت لے کے، اس کے دروازے پہ لے اس کی حاجت کو پوری کرنے، اور تو خوش ہو کے آ رہا ہے کہ میں مومن کی مدد کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مدد کرنے گیا تھا، اس کو نصیحت نہیں کی، یہ اس کو ضرورت تھی، وہ تھا بے نمازی، تو اس کو نصیحت کرتا نماز کی. وہ تھا داڑھی منہ، تجھے حق بنتا تھا اسے نصیحت کرتا. یا اسی طرح سے وہ اور واجبات خدا میں لاپرواہی کر رہا ہے، حق بنتا تھا کہ اس کو نصیحت کر کے آیا ہے. یعنی رسول فرماتے ہیں صرف مومن کی مادی مدد نہ کرو، جو روحانی مدد ہے، آل محمد کا پاک کردار ہے، اس میں بھی مدد کرو. ایسا نہ ہو تم اس کی بھوک اور پیاس کا تو خیال کرو، جو اعمال صالح کی پاک کردار کی دولت ہے اس سے مدد نہ کرو.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آئے، لہذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی دنیا وما فیہا، بڑی عظیم حدیث ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا علی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر جو سورج کی روشنی پڑے، اے علی اس سب کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ کیا کر دو؟ راہ خدا میں صدقہ کر دو۔ مولا علی کا ایک انگوٹھی دینا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ شان علی میں قرآن میں قصیدہ نازل کر دیا۔ ایسے ہے کہ ایک انگوٹھی، اور اگر کوئی شخص پوری کائنات، مولا علی کہہ رہے رسول اللہ فرما رہے کہ اے علی اگر پوری کائنات سونے سے بھری ہوئی راہ خدا میں صدقہ کر دو، فرمایا یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے۔ علی دے کہا یہ افضل نہیں ہے، پھر کیا افضل ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جتنا افضل یہ ہے اے علی تیرے وجود سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص کی اصلاح ہو جائے۔ وہ علی والو اپنے ارد گرد نگاہ کرو، اگر کوئی علی کا حبدار نمازی نہیں ہے، اگر علی کا حبدار مسجد میں نہیں جاتا، علی کے حبدار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، علی کا حبدار اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہے، علی کا حبدار کوئی غلط فہمیوں میں غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہے، جا کر محبت علی میں اس کی اصلاح کرے۔ مولا علی کی محبت کا تقاضا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ مومن بھائی کے مومن کے اوپر حقوق ہیں، لہٰذا غریب کی مدد۔ پہلی چیز کیا حضرت سلمان کی؟ غریب سے محبت کرتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول، دوسری چیز امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں جو سلمان کی مجھے پسند ہے وہ یہ ہے السلمان یحب العلماء، حضرت سلمان علماء سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کیا کرتے تھے؟ علماء سے محبت کرتے تھے۔ پھر علماء سے محبت کریں گے تو علماء کے پاس بیٹھیں گے۔ جو بندہ علماء سے دور ہو جائے اس کے پاس علم دین آئے گا؟ شریعت ہم کہنا شروع کر دیں علماء غلط، جب علماء غلط اس کا مطلب پھر اللہ کا دین غلط، پھر ہمیں کون دے گا اللہ کا دین؟ پھر ہمیں کون دے گا؟ علماء جنازہ علماء پڑھائیں، تلقین علماء پڑھائیں، قلخانی علماء پڑھائیں، نکاح علماء پڑھائیں، مجلس علماء پڑھیں، سارے کام علماء کریں اور پھر کہیں علماء غلط۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر کوئی ناراض نہ ہو، لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے، کوئی ناراض ہوگا تو اس کا اپنا وظیفہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہم اپنی ضرورت علماء کو سمجھیں، پھر علماء پر باتیں بھی کریں۔ یہ تو ان منافقین کا کردار ہے، مشکل وقت میں کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، علی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اور دشمنی بھی علی کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آئیں علماء کے بارے میں، امام نے کیا فرمایا؟ سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنی لسان وحی سے فرماتے ہیں۔ او جوانوں میرے عزیزوں توجہ کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، اے مسلمانوں مجھ نبی کی زبان سے سن لو، بہت جلد میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے۔ بکری بھیڑیا سے بھاگتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسا زمانہ دیکھو لوگ علماء سے دور بھاگیں، مجلس میں عالم پڑھنے آئے تو پنڈال خالی کر دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس زمانے کو دیکھو ابتلاہم اللہ فی ثلاثۃ، بلا ابتلاہم اللہ فی ثلاثہ،
اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے. ابتلاہم اللہ فی 3 اشیاء، اللہ نے ان کو 3 بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دے. یا رسول اللہ وہ کون سی 3 بلائیں ہیں؟ فرمایا پہلی مصیبت ان کی یہ ہے سلط اللہ علیہم سلطانا جائر، اللہ ان پر ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کرتا ہے. سارے خزانے قوم کے لوٹ کے لے جائے گا، اور پھر قوم پر ٹیکس بھی لگیں گے، پھر مہنگائیاں بھی بڑھیں گی، پھر قوم روئے گی. کیوں؟ امام فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب تم لوگ علماء سے دور بھاگو. علماء سے دور بھاگنے کی یہ سزا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا یرفع البرکہ من اموالہم، اللہ جو لوگ علماء سے دور بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے مال سے برکت کو اٹھا لیا. وہ گندم کاشت کریں گے برکت نہیں ہوگی، باغات لیں گے برکت نہیں ہوگی، کوئی بڑا بزنس فیکٹری بنائیں گے برکت نہیں ہوگی، وہ اپنی شاپ بنائیں گے، دکان بنائیں گے، برکت نہیں ہوگی. جو بھی کام اسٹارٹ کریں گے، چاہے وہ فیکٹری بنائیں، چاہے وہ اپنا ایک کوئی ٹھیلا لگائیں، چاہے وہ اپنی دکان بنائیں، کچھ بھی کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ان کے مال سے برکت کو اٹھا لینا. برکت نہیں ہوگی. لوگ روئیں گے، کیا کریں ہماری پوری نہیں ہوتی. جو آتا ہے بچوں کی بیماری پہ لگ جاتا ہے، جو آتا ہے وہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے، جو آتا ہے ہمارا ادھر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہو مسلمان غور کر، اگر برکت نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو علماء سے بھاگتا ہے. تیسری چیز جو علماء سے بھاگیں گے، تیسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بلا ایمان، جب یہ بدبخت لوگ دنیا سے جائیں گے بے ایمان ہو کر مریں گے. علماء سے بھاگنے والے کیا ہوں گے؟ کیسے بے ایمان ہوں گے؟ دیکھیں جو علماء کے قریب نہیں ہیں، نہ وہ کبھی اللہ کی بات سننا پسند، نہ نبی کی بات، نہ شریعت کی بات، نہ احکام، نہ مسائل، نہ دین. کیسے؟ اب یہ پچھلے ماہ کی ایک بات ہے سنانے لگا ہوں. یہ ایک ان میں بھی ہمارے لیے عبرت ہوتا ہے، عبرت کا یہ مقام ہے. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں نا، ہر چیز میں عبرت ہے. ہر چیز میں کیا ہے؟ ایک مومن ہے ہر مہینے جو بھی امام کی شہادت یا ولادت با سعادت ہوتی ہے اس پہ وہ مجلس اور جشن کا اہتمام کرتا ہے. ذری بات ہے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ، یقیناً اچھی بات ہے، مولا کا ذکر کرنے والا، لیکن صرف ذکر کرا دیں یہ کافی ہے؟ یہ ذکر کرنے کے لیے ہم ایسے افراد کا انتخاب کریں جو آل محمد کے علم کی خیرات ہمیں دے کر جائیں. ایسے کہ نہیں؟ اب پڑھنے والے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں لیکن کبھی وہ علم اور عمل کی بات نہیں کرتے. تو اس کے داماد کا انتقال ہوا تو اب وہ اپنے محلے میں ایک حاجی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، حاجی صاحب کسی عالم سے پوچھ کے بتائیں ایام عزا قریب ہے، میری بیٹی نے عدت گزارنی ہے، کتنے دن عدت گزارے اور کہاں پہ گزارے. اب سن کے افسوس ہوا جو پورا سال ائمہ اہل بیت کی عزاداری بھی کرے، جشن بھی بنائے، یعنی اس کا مطلب اس کو مجالس میں اتنا بھی ابھی نہیں بتایا گیا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے. پھر ان مجالس کا کیا فائدہ جس میں آل محمد کی تعلیمات ذکر نہ ہو. لہٰذا میرا دوست یہ مجالس عزا بڑی عظیم عبادت ہے، یہ درس آل محمد ہے. آج یہ ہماری مساجد آباد ہیں، یہ مولا حسین کے پاک ذکر کا صدقہ ہے. آج جو اسلام باقی ہے یہ کربلا والوں کی شہادت کا صدقہ ہے. آج جو قرآن کی تعلیمات باقی ہیں یہ کربلا والوں کی شہادت کا صدقہ ہے. لہٰذا
آپ بے شک بڑے سے بڑے آپ پڑھنے والوں کو لے کر آئیں، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کہیں کہ آپ پڑھنے والے آ رہے ہیں، آپ بے شک آل محمد کا مصائب سنائیں، لیکن کچھ ہمیں آل محمد کی تعلیم کے نمونے بھی سنا کے جائیں جس سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی ماشاءاللہ۔ بڑی وسعت قلبی سے آپ عزادار جوان سن رہے ہیں، مولا حسین کے صدقے آباد رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا تین چیزیں، دنیا سے جائیں گے، ایمان کی دولت سے محروم۔ لہذا حضرت سلمان کو ان کی کتنی چیزیں امام کو پسند ہیں؟ تین۔ پہلی چیز غریبوں سے محبت، دوسری چیز علماء سے محبت، علماء سے جڑ کے رہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام صلوات پڑھے امام کی ذات اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں جالس العلماء، وہ علی والا علماء کی محفلوں میں بیٹھ۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تو علماء کی محفل میں بیٹھے گا یزدد علمک، تیرے علم میں اضافہ ہوگا، اس کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ علم کی، مولا علی کے علم کی خیرات تجھے ملے گی۔ امام فرماتے ہیں علماء کی محفل میں۔ وَيَزْكُو نَفْسُكَ، تیرا نفس پاک ہوگا، تو پاک اور پاکیزہ بن جائے گا، پاکوں کو ماننے والا ہے، کردار بھی پاک ہو جائے گا۔ وَيَحْسُنْ أَدَبُكَ، اور تیرا اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ یہ مولا علی فرما رہے علماء کے ساتھ میں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میرے پاس علم ہو، میرا اخلاق اچھا ہو، میرا کردار اچھا ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں علی والا پھر علماء کے پاس تو بیٹھ، ان تین چیزوں کی ضمانت میں علی دیتا۔ علماء کے پاس آئیں، اللہ کے رسول ایک ان کی بھی حدیث سناتا جاؤں۔ سید الرسل فرماتے ہیں او مسلمانو، کوئی شخص ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے عالم دین کے دروازے پہ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتو اس بندے کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج کے دور میں تو اور بھی آسان ہو گیا، آپ کو علماء کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ آپ ملائیں کال، قبلہ صاحب میں نے عمل کرنا ہے، مولانا صاحب اس مسئلے کا حل بتائیں۔ لہٰذا علماء کو بھی جب یاد کریں ادب کے ساتھ، مولانا صاحب، قبلہ صاحب، علامہ صاحب، احترام۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب، الفاظ ایسے انتخاب کریں علماء کا احترام۔ اگر آپ اپنے علماء کا احترام نہیں کریں گے یاد رکھیں پھر غیر بھی آپ کے علماء پہ جسارت کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی اللہ۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ سلمان کی جو خصوصیت ہے مجھے پسند ہے وہ یہ ہے، سلمان نے اپنی خواہشات کو علی حیدر کرار کی خواہشات پہ قربان کر گویا حضرت سلمان نے بتا دیا او علی والو آؤ میں تمہیں بتاؤں ولایت علی کسے کہتے ہیں۔ میں نے علی کو مانا ہے اور علی کی بھی مانی ہے، ولایت علی نام ہے، علی کو بھی مانو علی کی بھی مانو۔ جو علی کو مانے اور علی کی نہ مانے وہ ولایت علی کو صحیح نہیں سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے غدیر پہ بھی بہت ساروں نے مولا تو مانا تھا مولا کی نہیں مانی تھی۔ نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر صلوات۔ بہت ساروں نے کہا تھا آپ مولا ہیں، مبارکیں بھی دی تھی، مولا مانا تھا مولا کی۔ ایسا نہ ہو آج ہم بھی کہیں وہ تو مولا ہیں، مولا تو مانے مولا کی نہ مانے، مولا بھی مان اور مولا کی بھی مان پھر کامیاب۔ لہذا مولا کو مانے مولا کی بھی مانے۔ تو
تو ولایت کو سمجھیں، ولایت کس چیز کا نام؟ حضرت قمبر ایک مرتبہ کوڑے مار رہے ہیں ایک شخص کو، کوڑے مارتے مارتے 3 کوڑے زیادہ مار دیے۔ جب 3 کوڑے زیادہ لگ گئے، اب مولا علی کی عدل دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں۔ آپ نے اسی مجرم سے کہا جس کو لگ رہے تھے نا کوڑے، فرماتے ہیں اے فلاں اب 3 کوڑے قمبر کو مار۔ اللہ عدل علی پہ قربان۔ آج کائنات میں نبی کے بعد کوئی بھی علی کی برابری نہیں کر سکتا۔ عدل نظر آتا ہے تو علی کی ذات میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے عالم دین علامہ طبری اپنی تاریخ طبری میں نقل کرتے ہیں، قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی حیدر کرار کو محراب مسجد میں شہید کیا گیا، شدت سے عدل سے پیش آتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تھا یہ میرے خاندان والا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے یہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ مولا علی کی نگاہ میں یہ معیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ رشتہ دار ہو تو ہم نظر انداز کر دیں، غیر ہو تو اس کو پکڑ لیں، نہ، اللہ کا دین سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن حضرت قمبر کا ذرا دیکھیں معرفت امام علی، ولایت علی کو کتنا سمجھا ہے۔ جب کہا نا کہ اس کو ماریں، حضرت قمبر شرمندگی سے آنکھیں جھکی ہوئی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں مولا میں شرمندہ ہوں، آپ حق پر ہیں میں غلطی پہ۔ یہ نہیں کہا مولا میں نے غلطی سے مار دیے، چونکہ جب مولا مانا ہے تو پھر مولا کی بھی مانیں گے۔ لہذا ولایت کو سمجھیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مولا کے شیعہ ہیں، ہم ان کے حوبدار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھیں ہمارے اندر کردار ہے۔ ہمارے مولا تو نمازی ہیں، کیا ہم نمازی ہیں؟ مولا روزے دار تھے، ہم روزے دار ہیں۔ مولا حاجی تھے، ہم حاجی ہیں۔ مولا امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں، کیا مولا شرابیوں کے امام ہیں؟ مولا زانیوں کے امام ہیں؟ الیاذ باللہ۔ مولا چوروں کے امام ہیں؟ مولا جواریوں کے امام ہیں؟ جی سب بولیں، کیا مولا ان لوگوں کے امام ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ اذان میں آپ لوگ کیا سنتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں مولا علی متقیوں کے امام ہیں۔ متقی کہتے ہیں جو کبھی شراب نہ پیے، جو زنا نہ کرے، جوا نہ کھیلے، جھوٹ نہ بولے، حرام کاریاں نہ کرے، حرام مال نہ کھائے اور واجبات کو ادا کرے، نمازی ہو، روزے دار ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، دین پہ عمل کرنے والا ہو، وہ ہے متقی۔ یہ متقی ہے تو اس کا سردار امام المتقین علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی، لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام کوفہ میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا بازار میں ایک نوجوان ہے، بازار میں کھڑا ہے، بالوں میں کنگھے دیے، آنکھوں میں سرما لگائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ امام چلے گئے، واپس آئے، وہی نوجوان کھڑا ہے، اور اس مرتبہ دیکھا تو وہ خواتین کی طرف نگاہ بد استعمال کر رہا ہے، خیانت کی نگاہ دیکھ رہا ہے خواتین کو۔ مولا علی کی غیرت نے گوارا نہ کی، علی کا چاہنے والا علی کے سامنے دین خدا کا مذاق اڑائے، علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ مولا علی نے حکم دیا قمبر اس جوان کو پکڑو۔ جوان کو پکڑا گیا، مسجد کوفہ، اس کے سامنے ایک میدان ہوتا تھا اس زمانے میں، آج تو سڑک بن چکی ہے جو نجف اشرف جاتی، اس کے سامنے ایک میدان ہوتا تھا جہاں پر مجرمین کو ان کے جرم کے مطابق سزا دیتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے قمبر اس کو 10 کوڑے مارو۔ اب جب حضرت قمبر پکڑ کر لے کے آ رہے تھے، کوفہ بازار کے لوگ دکانیں چھوڑ کر آنے لگے، اس نے کیا کیا ہے، اس کے جرم کی سزا کیا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ وہ پورا میدان لوگوں کے رش سے بھر گیا۔ امام نے حکم دیا قمبر اس کو 10 کوڑے مارو۔ جب حضرت قمبر 10 کوڑے مارنے لگے، وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے یا علی یا امیر المومنین انا من شیعتک،
اے امیر المومنین میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، مجھے نہ ماریں۔ کتنے لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے اب مولا علی اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس نے کہا تھا کہ مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، مولا نے چھوڑ دیا؟ جی مولا عادل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولا نے اس کو نہیں چھوڑا، نافرمانی خدا پہ اپنی ایمان سے بتائیں، ذکر ایمان میں بیٹھے ہیں، اگر ہم بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں کیا مولا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ کیا مولا کا لال ہمارے وقت کا امام زمانہ چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے اسی شریعت کے حکم، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ لہٰذا جب اس نے کہا نا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، لوگ انتظار میں تھے، وہ انتظار میں تھا مولا اپنا حکم واپس لیں گے، لیکن امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا کمبر زد خمسہ، اے کمبر 5 کوڑوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے 10 تھے، اب کتنے ہو گئے؟ یک نہ شد 2 شد۔ وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے، اگرچہ صحیح نہیں ہے، وہ نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑ گئے۔ یہ اگرچہ غلط ہے، یہ بھی ایک دین کا مذاق ہے، اس لیے عمدن اس جملے کو لے کر آیا ہوں چونکہ بعض سے بات نکل رہی تھی، تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ مذاق میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیا کہہ رہا ہے مولا؟ 10 پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا شیعہ ہوں، آپ 15 کوڑے 5 کا اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے جھوٹ بولا ہے، کرتا گناہ ہے اور کہتا ہے میں شیعہ علی ہوں۔ جو جھوٹ بولے کہے میں شیعہ علی ہوں، معصیت کر کے جھوٹ بولے میں شیعہ علی ہوں، وہ مجھ علی کی نگاہ میں 5 کوڑوں کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں۔ اے علی والو، کامیابی علی والوں کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے پیروکار کامیاب ہیں۔ کامیابی علی والوں کی ہے۔ لہذا جس دل میں نور ولایت علی ہے، اگر وجود میں کردار علی آ جائے تو یقیناً کامیابی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بہت کچھ قربان کیا۔ اجرکم علی اللہ زدہ، عصر عاشور، کربلا کا میدان، حالات کچھ ایسے ہیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے، کہیں عباس علمدار کا لاش ہے، کہیں امام حسین کا لاش ہے، کہیں خیموں میں جوانوں کے لاشیں، کہیں بچوں کے لاشیں۔ اے قربان جاؤں یہ اشقیاء، ان کا ابھی بھی دل ظلم کرنے سے نہیں بھرا۔ روایت کہتی ہے ادھر سے جب یہ بدبخت جب آئے نا، ادھر سے حسین کے لاشیں کو لوٹنے لگے اور ادھر سے علی کی بیٹیوں کا خیمہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ جب امام حسین کی لاشیں کو لوٹ رہے تھے، آل محمد کی مستورات کہاں تھیں؟ او اشقیاء، او جب ٹوٹے تھے ملعون، او کوئی زہرا کے لال کی لاشیں کو لوٹنے نکلا، او کوئی علی کی بیٹیوں کو لوٹنے نکلا۔ اور روایت کہتی ہے آئے ایک خیمے میں اور بیمار کربلا اور بستر پر سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک لعین نے بڑے زور سے بستر کو کھینچا اور میرا چوتھا امام منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اے میں قربان، اور میں عرض کروں گا آقا آپ حالت مرض میں ہے اور مولا آپ پہ کمزوری ہے آپ کو منہ کے بل گرایا اور آپ کے اوپر یہ مصیبت آئی۔ مولا بڑا ارمان ہے لیکن میں قربان جاؤں، اور مولا بستر سے زمین پر آنا اور ہے اور زینے ذوالجلال سے زمین پر آنا اور ہے۔ اے علماء نے بعض جملے نقل کیے ہیں
اور میرا سلام ہے اس شہید پر اور جس کا لاشا ایک لحظے کے لیے اور نہ زین پر تھا نہ زمین پر ہے، کہاں تھا لاشا ہے تیروں کی نوک پر تھا۔ اے شیخ مفید ہمارے مذہب کے بڑے محقق عالم ہیں، وہ فرماتے عزادارو اور زہرا کے لال پہ کوئی ایک تیر نہیں آیا اور کوئی 10 تیر نہیں آئے، ہے کربلا میں اشقیاء نے تیروں کی بارش کی، ہے حسین مظلوم کا اور بدن کا کوئی حصہ تیر سے خالی نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، ہے امام زین العابدین ہے خیمے میں گرے ہیں لیکن علی کی بیٹیاں مجبور ہے، اس لیے کہ کھولی کے ہاتھ میں نیزہ، اس ملعون نے بستر کو لوٹ لیا، ہے علی کی بیٹیاں ہے بیبیاں ایک دوسرے میں پناہ لے رہی ہے، لیکن جب یہ لعین آگے بڑھا اس نے کیا کیا، نیزے کی بیبیوں کے سروں پہ مارنے لگا۔ اجرکم علی اللہ زادارو، اے علی زادیوں کے سروں سے صرف چادریں نہ اتری، اور جب نیزے کی انیاں لگتی اور سر سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہے میں قربان ایک ہی خیمہ ہے سید سجاد بھی مجبور ہے اور پھپھیوں کے پردوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کا جملہ، یہ اشقیاء جب خیمے سے نکلے اب خیموں کو آگ لگی، یا علی کی بیٹی آگے بڑھ کر کہتی ہے سجاد بیٹا وقت کا امام ہے، بتا جل کے مر جائے یا صحرا میں نکل جائے۔ ہے امام حسین کا امتحان بھی بڑا سخت تھا، لیکن میں قربان اور سید سجاد کا امتحان اور امامت کا پہلا حکم کیا دیا، کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، اور صحرا میں نکل جائے، ہے علی زادیوں کے سر ننگے ہیں اور سر کے بال کھلے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت ہے علامہ مجلسی نے روایت کو نقل کیا، امام حسین کی دختر جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے میں در خیمہ پہ کھڑی تھی، ہائے ہر طرف میدان جنگ ہے اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہائے لوٹی من لگ چکی ہے، ہر طرف لوٹنے کے لیے بازار گرم ہے۔ بی بی فرماتی ہے جب ایک شکی میری طرف آ رہا تھا اور میں خیمے سے نکل کر دوڑی اور یہ ملعون میرے پیچھے آیا، اس لعین نے گز مارا میرے سر میں اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور جب بی بی کو افاقہ ہوا کیا دیکھا، علی کی بڑی بیٹی اور بی بی زینب بیٹھی ہے، فرماتی ہیں او میری بھتیجی فاطمہ جان آنکھیں کھول۔ جناب فاطمہ نے کیا کہا، فاطمہ بنت الحسین فرماتی ہیں پھوپھی جان میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اور جب یہ سننا تھا ہے علی کی بیٹی نے اپنی غربت کا نوحہ پڑا، امتوں کے مثلوں کے، اور میری بھتیجی اور تو اپنے پردے کو رو رہی ہے، ذرا دیکھ تیری پھوپھی کی ردا بھی چھن چکی۔ اجرکم علی اللہ، ہے عزادارو، آیت اللہ اشتہاردی نے روایت نقل کی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیام حسینی سے جب خیموں کو آگ لگی ایک بچی ہے جس کے کرتے کو آگ لگی ہوئی ہے،
وہ بھی خیموں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور میں نے چاہا اس کے کرتے کی آگ کو بجھاؤ. میں آگے بڑھ کر کہا بچی مجھے اجازت دے اور تیرے کرتے سے تیری قمیض سے میں آگ کو بجھا دوں. ہے آل محمد کے گھرانے کی بچی کتنی دیندار ہے. کہا خبردار اور نامحرم میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا بچی اتنی اجازت دے اور صرف تیرے کرتے سے آگ کو بجھاؤں گا. جب بچی نے دیکھا اطمینان ہے. کہا اجازت ہے. حمید ابن مسلم نے آگ کو بجھایا. جب بی بی نے دیکھا یہ بندہ قابل اطمینان ہے, نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, جو اتنا احسان کر رہا ہے. آیت اللہ اشتہاردی نقل کرتے ہیں بی بی نے کہا یا شیخ دلینی الی الغریب, اے شیخ مجھے نجف کا پتہ بتا. کہا نجف کا پتہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ نجف کی طرف منہ کر کے کہوں گی اے دادا علی آئے ذرا دیکھے کربلا میں اور آپ یتیموں کی مدد کرتے رہے. یتیم حسین کوئی تماچے مار رہا ہے تو کوئی ظلم کر رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.